فجر، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر مکہ مکرمہ میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور داخل اسلام ہونے لگے، تو اس وقت کفار مکہ یہ سوچنے لگے کہ زیادہ دنوں کا یہ کھیل نہیں ہے، چند دنوں کے بعد یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور یہ بھی ان کا خیال تھا کہ جو بہت پرانے عقیدے پر قائم ہیں جلدی سے یہ دعوت اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کی سوچ نے دم توڑ دیا اس وقت جب آہستہ آہستہ دعوت قبول کرنے والوں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا اور لوگ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے لگے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی دعوت دیتے تھے، ایک توحید کی اور ایک آخرت کی۔ لوگوں کو مرنے کے بعد کے حوالے سے جزا و سزا کے متعلق بتایا جاتا اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اور بندگی ہے تو صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ دعوت قبول کرنے والوں کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے تو انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کیے مسلمانوں پر، بہت ستایا مسلمانوں کو، بہت اذیتیں پہنچائی مسلمانوں کو، اتنی اذیتیں پہنچائی کہ مسلمانوں کے لیے جینا دوبھر ہونا محسوس ہوا۔ اور پھر ابتدائی دنوں کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر غریب تھے، اور اب جو بات بتانے جا رہا ہوں اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ تو اس زمانے کے کفار مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو تم غریب کیوں ہوتے، اور ہمارا دین اگر غلط ہوتا تو ہم مالدار کیوں ہوتے؟ ہمارے پاس جو دولت کی فراوانی ہے، آسائش کے سامان ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان یہ تصور کرے کہ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو وہ مسلمان سچا ہے، اور جس مسلمان کے پاس غربت ہے وہ مسلمان جو ہے غلط ہے۔ تو یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اب اسلامی سوچ کیا ہے؟ اسلامی سوچ یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے بھلے کوئی غریب ہو، لیکن اگر وہ حق پر ہے تو وہی سچا ہے۔ تو کبھی بھی ذہن کے اندر یہ بات نہ لائیں کہ دولت کی فراوانی ہے اس کا مطلب ہم حق پر ہیں، اور غربت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہے۔ جیسے آج باطل عقیدے والوں کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ کر بہت سارے غریب سنی کہتے ہیں یار ان کو دیکھو ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور سنی بیچارہ دیکھو تو ہاتھ گاڑی چلاتا نظر آتا ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے، سچائی کہاں پر ہے۔ تو کفار نے یہ تانا دینا شروع کیا اور اس طریقے سے غلط فہمی کا شکار کرنا شروع کیا کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا اور جس دین کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم اللہ کا رسول مانتے ہو وہ بلاتے، اگر وہ دین سچا ہوتا تو تمہیں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، بھوکے فاقے میں زندگی گزارنے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پروردگار جل جلالہ نے ان مسلمانوں کی جن کو ان تانوں سے حوصلہ شکنی ہوتی تھی، دل آزاری ہوتی تھی،
ان مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اب آج میں نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اب اس کی فضیلت میں تفسیر میں کیا ملتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ فجر کی تلاوت کرے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔